کراچی کے علماء جمع ہو گئے، حضرت مولانا سلیم اللہ خان سے دعوت برکاتہم، حضرت الاستاذ فقیہ الزمان مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی ولی حسن، سارے شہر بھر کے علماء۔ گورنر جانداد خان سے وقت لیا، اس نے کہا آ جاؤ صبح 10 بجے سب مولوی آ جاؤ، بہت ضروری میٹنگ تھی۔ حضرت صاحب نے کہا آپ بھی چلے، میں بہت اچھا۔ جب ہم وہاں پہنچ گئے، سارے حضرات تو اپنے حساب سے ہوتے، وہ کرتے اور جالی کی ٹوپی، تو سب کو روک کے اور کھڑکی کھولی کہ چلے آپ لوگ چاہیں، مجھے کہا آپ رک جائے۔ گورنر صاحب نے چابی منگوائی، بڑا گیٹ گورنر ہاؤس کا کھولا، مجھے کہا آپ اس سے چلے۔ لاٹھی ہاتھ میں، جبہ پہنا، بڑی پگڑی، وہ سمجھے شاید یہی سب کے استاد ہیں، سب کا شاگرد، شاگردوں کا شاگرد۔ خیر جب اوپر چلے گئے گورنر صاحب کے دربار میں، ایک کرسی بہت بڑی تھی، خوبصورت سجی ہوئی، مجھے کہا آپ اس پر بیٹھے۔ میں نے کہا یا خدا ملیان میں ماتا کو صحیح ماں سر جنگ جڑ گئی۔ میں نے کہا یہ ہمارے استاد ہے، مفتی اعظم پاکستان ہے۔ میں نے مصطفیٰ کو ہاتھ سے پکڑ کے زبردستی اس پر بٹھایا، وہ جس طرح بیٹھ گئے نا ایک طرف، اخیر تک اسی طرح ہی بیٹھے رہے۔ گورنر صاحب نے کہا بھائی دوسری لاؤ، میری والی لاؤ، جلدی کرو، بڑی والی لاؤ۔ مجھے کہا ٹھہرے ذرا، اس سے بڑی لے آئے، آپ اس پہ بیٹھے۔ ملیانی بل تگوری ہوئی دیرا والی داؤ موالی وار کا۔ خیر سب غصہ نہیں ماتا۔ اس کے بعد گورنر صاحب نے کہا اچھا کس طرح آئے بتاؤ، آپ بتائیں آپ بتائیں آپ بتائیں۔ جب میرا نمبر آیا لاؤڈ اسپیکر لگایا، تقریر کرے، یا خدا یا پاک، لاؤڈ اسپیکر لگایا میرے سامنے، آپ تقریر کریں، سب کو تقریر کرے۔ آپ جب باہر نکلے مولانا سلیم اللہ خان مجھے کہتے ہیں نہیں لائیں گے، بس بتائیں نہیں لائیں گے، یہ دیکھو کیا حشر ہو رہا ہے۔ اور 3 نمبر مجھے سیکرٹ دے دیے کہ یہ میرے نمبر ہے، جب یہ آپ ڈائل کریں گے تو صرف میں ہی اٹھاؤں۔ لباس عزت سے اللہ عزت عطا فرماتا ہے، عبرت کا مقام، عبرت کا مقام ہے۔ میں آپ کو نصیحت اور وصیت کرتا ہوں کہ معزز دینی لباس اختیار کر لو، اس سے تمہیں آرام ملے گا الحمدللہ۔ مدینہ منورہ کے استاد مساعد مولانا شیر علی شاہ سے مدظلو کے شیخ اعظم، جن کے تحت الاشراف تفسیر حسن بصری لکھی گئی، وہ افغانستان کے جہاد میں آئے، واپسی پر مولانا سے ملنے یہاں آئے۔ کسی نے ان کو کہا تھا کہ عربی لباس میں یہاں کے ٹیکسی والے وغیرہ لوٹیں گے، تو اس غریب نے وہ کالروں والا جوڑا خریدا شیخ نے، اور وہ چھوٹی شلوار اور اوپر سے وہ بڑے بڑے کالر پہن کے یہاں گیٹ میں داخل ہو، کہتے ہیں اینا دکتور شیخ شیر، دکتور شیخ شیر اینا ہوا۔ ایک طالب علم تھا ایرانی، یہاں مدرسے میں گفتگو عربی میں کرتا تھا، اردو نہیں بولتا تھا، اس کو سن کے بھاگ گیا اپنے کمرے میں، عربی ختم ہو گئی اس کی۔ اس زمانے میں وہی زمانہ تھا جب میں بیساکھیوں سے چلتا تھا۔ میں نے کہا ابھی میں نے آپ کو سلام کیا، آپ نے مجھ سے نہیں پوچھا، اس سے پوچھ رہے ہیں، کہا آپ معذور ہے، لکڑیوں سے چل رہے ہیں۔ میں کہ معذور ہوں، بات تو کر سکتا ہوں۔ اچانک کہا انا دکتور عبدالعزیز عثمان الذي حصلت دکتوراه دکتور شیخ شیر تحت اشرافی فی الجامعۃ الاسلامیہ۔ میں نے کہا یا اللہ، یہ تو پاکستان جتنا بڑا ہے اس سے بڑا عالم ہے۔ میں نے کہا مرحبا بالشیخ۔ فوراً میں نے ساتھیوں سے کہا اس کو بٹھاؤ، میں آ رہا ہوں۔ میں جا کے لباس بدل کے دوبارہ آ گیا، وہی جو شیخ نے پھر جمعہ پڑھایا اور تقریر کی۔ تو دیکھو اگر شیخ عربی لباس میں ہوتے شام میں تو مجھے اتنی دقت پیش نہ آتی، لیکن وہ چونکہ یہاں کے عام لباس میں ہو گئے تو ضرورتاً للسفر، اس لیے سمجھنے میں بہت مشکلات پیش آئی۔ علماء کے لباس میں عمائم، شاہ نشان کرتا شلوار، ہاتھ میں لاٹھی، جب خدا توفیق دے۔ ہمارے ایک ساتھی ہے، وہ مجھے کہتے ہیں ہم کیسے لاٹھی لیں، ہم بسوں میں آتے جاتے ہیں، جو ادھر پس جائے گا لاٹھی ادھر پس جائے گی۔ کبھی کبھی بس میں ہماری جگہ نہیں ہوتی تو لاٹھی اور جبے کو کون چھوڑے گا؟ کہاں ہمیں دیکھ کے کہے گا نہیں آپ کی جگہ نہیں ہے، بتاؤ۔ ہر شخص کے اپنے آزار ہے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یاد کرنے کا ہے
جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے لیے، خدایا ان کو پیاس لگی ہے، کوئی پانی کا انتظام نہیں۔ دیکھو نبی خود پانی نہیں نکال سکتے ہیں تو ولی کیسے چشمے جاری کرے گا؟ فَقُلْنَا، پس ہم نے کہا، اضرب بعصاک الحجر، ماریے لاٹھی سے پتھر کو۔ پتہ چلا انبیاء کے ہاتھ میں ہمیشہ لاٹھی ہوتی تھی۔ اخذ العصا من سنن المرسلین کالعمائم والاردیہ، جیسے پگڑی اور چادر یہ انبیاء کی مسلسل سنت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ٹیچر صاحب بغیر رومال کے ہاتھ پیچھے باندھا ہوا چلتا چلا جا رہا ہے، ٹیچر صاحب ٹیچنگ کرنے جا رہا ہے۔ وہ علماء کا حیات ہے، ان کی زئی ہے، ان کے خاص نظام ہے، حیات ہے، اس کے طالب اور عالم پابند رہیں گے۔ فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، پس ہم نے کہا اے موسیٰ مار لاٹھی سے پتھر کو۔ آہا، العصا لمن عصا، لاٹھی ایسی ہونی چاہیے زوردار، یہ نہیں کہ آپ ہلائے اور پہلے ٹوٹ جائے، کوئی لاٹھی ہے تو بیکار ہے۔ سبحان اللہ، یہ لاٹھی ہے 500 ریال کی خریدی گئی، اسماء حسنہ مکمل درج ہے۔ مکہ مکرمہ کے بازار میں دکاندار مجھے کہ شیخ بے ادبی نہ ہو جائے، میں نے کہا ہم سے بے ادبی ہوگی، تو دکانداروں کے ادب کرے گا؟ یہ صرف مسجد میں درس قرآن اور یہاں تک آئے گی، گیٹ پہ نہیں جا سکتی۔ دفتر میں بھی اور لاٹھیوں سے علیحدہ رکھی جائے گی۔ اوپر لکھا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور پھر 99 نام اللہ کے در۔ الحمدللہ، اللہ تعالی جب توفیق عطا فرمائے تو اس نعمت کا شکر کرو۔ ان اللہ اذا انعم عبدا یحب ان یرى اثر نعمتی علیہ، جب اللہ ایک بندے کو مالا مال کرے تو اللہ پسند فرماتے کہ نعمتوں کا اثر ہو اس پر۔ الحمدللہ، موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں کیسے لاٹھی تھی؟ پتھر کو مارے تو پتھر ٹوٹے، لاٹھی نہ ٹوٹے۔ یہ نہیں کہ طالب کو ایک معمولی سا ٹک لگا لاٹھی ٹوٹ گئی، یہ کوئی لاٹھی نہیں، تو لاٹھی کو بدنام کرنے والی۔ اللہ، ایک بڑے ادارے میں جب جاتا ہوں، لاٹھی ہاتھ میں جبہ پہنا ہوتا ہوں، تو وہاں میرے ایک ساتھی کہتے ہیں یار یہاں استاد بھی ہے، تم یہاں ایسے آتے ہو شان و شوکت سے۔ تو میں نے کہا استادوں سے میں نے دین پڑھا ہے، اور یہ دینی لباس سے، میں نے بے دینی نہیں پڑھی۔ کہتے استاد برا نہ مانے، میں نے کہا استاد پہلے پینٹ پتلون والوں کو سمجھائے، ٹائی بند لوگوں کی اصلاح کرے، جو بے دینی کا سیلاب چل رہا ہے یہ تو اسلامی لباس ہے۔ الحمدللہ اب مولویوں میں تھوڑا تھوڑا احساس آیا، جگہ جگہ جبے شبے نظر آ رہا ہے۔